معروف اسلامی اسکالر ارسلان اختر نے ایک ایسے نوجوان کا واقعہ بیان کیا ہے جو ہر بار گناہ میں گر جاتا مگر پھر روتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ مولانا صاحب نے اس واقعے اس کے دل میں توبہ کا جذبہ تھا، اس توبہ کے جذبے کی وجہ سے کیا ہوا غور سے سنیں۔ اسے سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ صرف ایک نوجوان کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی حقیقت ہے جو گناہوں سے نکلنا تو چاہتا ہے مگر بار بار نفس کے ہاتھوں ہار جاتا ہے۔ اس بیان کا ایک ایک لفظ دل کو نرم کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت پر امید دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑے گی، آخر تک ضرور سنیے۔ سٹوری ایک ایسے گناہگار نوجوان کی ہے کہ جو ایک فاحشہ عورت کے پاس جاتا، زنا کرتا، پھر توبہ کرتا، پھر واپس گناہ میں ملوث ہوتا، پھر توبہ توڑتا، پھر واپس گناہ کرتا۔ اس طرح اس کی زندگی چل رہی تھی، لیکن اس کے دل میں توبہ کا جذبہ تھا۔ اس توبہ کے جذبے کی وجہ سے کیا ہوا غور سے سنیں۔ کتاب التوابین ابن قدامہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 90 میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص وہ ایک فاحشہ عورت کے پاس جاتا، اس کو چند دینار دیتا، 40-50 دینار دیتا، اس سے گناہ کرتا، پھر واپس لوٹ آتا، توبہ کرتا کہ اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ کئی مہینوں اور سالوں تک ایسا ہوتا رہا۔ تو شیطان اس کے ساتھ یہ کرتا رہا۔ یاد رکھیں، گناہ پر گناہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کنکریوں کا ڈھیر لگا رہا ہو اور وہ ڈھیر بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا۔ شیطان تو کہتا ہے کہ بس یہ آخری گناہ کر لے پھر نہیں کرنا، نہیں، وہ کنکریوں کا ڈھیر بڑھتا جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ اس کو کم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، بندہ عزم کر لے اور اللہ والوں کی صحبت میں جانا شروع کر دے، اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ نہر پہ نہانے کے لیے گیا تو اللہ کی شان اس کی کوئی نیکی تھی، وہ نیکی اس کے کام آئی۔ تو غیب سے اس نے نہر سے ایک آواز سنی کہ اے اللہ کے بندے، تو بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس نے جب یہ آواز سنی زارو قطار ہونے لگا، کہنے لگا نہیں، اب میں اللہ اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہی الفاظ کہتا رہا، اب میں اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہ وہی الفاظ ہے جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی تو انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، کہ زلیخا میں ایسے رب کو ناراض کروں جس کا مفہوم ہے کہ جس کی نعمتیں بارشوں کی طرح میرے پہ برس رہی ہیں، میں اس کی نعمتیں کھا کر میری آنکھوں میں روشنی آئی، میری زبان میں لذت آئی، میری کانوں میں جو ہے سننے کی طاقت آئی، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آئی، اور ان نعمتیں کھا کر جو طاقت آئی میں اس کو پالنے والے کی نافرمانی میں استعمال کروں، اے زلیخا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہ نوجوان روتا ہوا، اس کو پتا تھا کہ فلاں پہاڑ پہ عبادت گزار جو ہے بنی اسرائیل کے میں بڑے بڑے مشہور عابد گزرے، تو وہ ان عبادت گزاروں کی طرف چل پڑا اور ان کے ساتھ رہ کے عبادت کرنے لگا۔ اب اللہ کی شان یہ عبادت کرتا رہا، کئی سال بیت گئے اور اس پہاڑ پر جو ہے سبزہ ختم ہو گیا اور قحط والا منظر ہو گیا، بارش سے برسنا بند ہو گئی، تو وہ پہاڑ میں کھیتی ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ چلتے ہوئے دریا کی طرف والے علاقے میں آئے کہ یہاں دریا کی برکت سے ہریالی تھی۔ تو جب یہ قافلہ 12 بندوں کا جو عبادت گزار تھے اس دریا کی طرف پہنچا تو اس وقت عابد وہیں پہ رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتا، کہ میں ایسی جگہ جاؤں کہ میرے گناہ کا گواہ وہاں موجود ہے، مجھے حیا آتی ہے وہاں پہ جاتے ہوئے۔ اب جب وہ عبادت گزار نہر کے پاس سے گزر رہے تھے سرسبز والی جگہ پر جانے کے لیے، غیبی آواز ہے کہ اے اللہ کے نیک بندو، تمہارا دوست کہاں ہے؟ ان لوگوں میں جو ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ نہر کے پاس میرے گناہ کا جاننے والا موجود ہے، مجھے وہاں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو پھر نہر سے آواز آئی، تمہارا کوئی دوست غلطی کرے، نادانی کرے، تمہیں ناراض کرے، پھر جب وہ تم سے معافی مانگ لے، وہ تم سے صلح کر لے، تو کیا صلح نہیں ہو جاتی؟ پھر کہا کہ تمہارے رفیق نے توبہ کر لی اور اس نے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس کی اور اس کے رب کی صلح ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ گروہ واپس پہنچا اور اس کو کہا کہ نہر کے پاس سے ہمیں یہ آواز آئی ہے۔ اب وہ کسی فرشتے کی تھی، کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو خیر وہ عابد وہاں روتا ہوا آیا اور پھر یہ لوگ وہ نہر کے کنارے عبادت کرنے لگے، حتیٰ کہ اس عابد کا وہیں پہ انتقال ہو گیا اور انہوں نے اس کو نہر کے پاس ہی دفن کر دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ 12 کے 12 لوگ جو ہے وہیں پر دفن ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں وہ 12 عبادت گزار کے نام سے وہ جگہ مشہور تھی کہ یہاں پر 12 عبادت گزار دفن ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنا بنانے کے لیے ایسے راستے بناتے ہیں، جیسے عذاب قبر شاد و نادر 2-4 لوگوں نے جو ہے آپ سالوں میں وقوع واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ نے عذاب قبر کو دکھایا۔ اسی طرح یہ جو غیبی آوازیں ہیں
یہ ہمیشہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وجود میں آتی ہیں جو بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں. تو کوشش کریں ہم بھی سچی پکی توبہ کریں، اور گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑیں، کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہماری اللہ سے صلح ہو جائے. ہماری جو شیطان کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اور شیطان ہمارا پکا دشمن ہے، اس کی تو کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہمارا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ پکڑ کے ہمیں جہنم میں لے جائے. یہاں پہ ایک حدیث ضرور ذہن میں رکھیں. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 425 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو.